صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: علموا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل نبيكم وتلاوة القرآن. صدق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. محبت سے دوسری پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم ذی وقار مسندوں پہ جلوہ فراز علماء کرام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت محفل جو کہ سنت عقیقہ کے موقع پہ منعقد کی گئی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے حوالہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے عزیز محترم حضرت مولانا حافظ محمد ساجد صاحب، ان کی وساطت سے پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے. تو میں درس قرآن کا چھوٹا سا خادم ہوں، تو سادہ انداز میں گفتگو کا مزاج ہوتا ہے. شاید آپ تو بڑے بڑے خطابات کو سماعت فرماتے ہوں گے، لیکن اثر کرے نہ کرے سنت لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب بندہ آزاد. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ کی توجہ کے ساتھ کچھ باتیں اسی عنوان سے کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی نا آواز دوبارہ نہ آئے، کو بند کر دیں. اگر کوئی شعر میں درمیان میں آپ کے ذوق کے لیے پڑھوں تو پھر چلے، آواز چھوڑ دینا. تو اولاد اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، اور اللہ کا ایسا تحفہ ہے کہ یہ کھلے ہوئے پھول ہیں گھروں میں، کہ جب ہم شام کو گھر آتے ہیں تو بچوں پھولوں جیسے بچوں کو دیکھ کے ہمارے غم دور ہوتے ہیں، اور کلیوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر کے ہمارے دلوں کو چین اور تسکین ملتا ہے. اور یہ ایسے پھول ہیں کہ گلاب کے پھول تو آپ کو بازاروں سے مل جائیں گے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے بھی آپ ان پھولوں کو حاصل نہیں کر سکتے. دولت کے ذریعے ان کو خریدا نہیں جا سکتا. یہ مہد اللہ تعالیٰ جل شانہ کا عطیہ ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ بغیر کسی خرچ کے ہمیں اولاد عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اس کا عطیہ ہے. اس کے تشکر میں ہی یہ عقیقہ کیا جاتا ہے. ایک تو بچے کا سر صدقہ ہوتا ہے کہ جب اس کی جانب سے یہ صدقہ کیا جاتا ہے تو آفات و بلیات سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت پہ تشکر کے طور پہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم یہ بچے کی جانب سے چھوٹے 2 جانور کرتے ہیں، اور بچی کی جانب سے 1 جانور کیا جاتا ہے. بڑا جانور ہو تو 2 حصے بچے کی جانب سے اور بچی کی جانب سے 1 حصہ. وہی شرائط جو کہ قربانی کے جانور کی شرائط ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اپنے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک، ہم ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیتے، ہم لاکھوں کروڑوں روپے سرمایہ بھی خرچ کر لیتے، تو یہ اولاد کی نعمت ہمیں میسر نہ آتی. یہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے ہمیں بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائے، تو ہم اس پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ تشکر کے طور پہ یہ عقیقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اس کا حکم دیا گیا. یہ مسنون ہے. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی تخلیق پہ، ان کی پیدائش پہ حضور نے 2 مینڈے ذبح فرمائے. اور پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ بیٹا ان کے بال جو ہیں وہ اتاریں
اور اتار کر کے ان کا وزن کریں تو جتنا بالوں کا وزن ہو اتنی چاندی خیرات کر دیں. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن کے جو بال اتارے ان کا وزن کیا گیا تو وہ بالوں کا وزن تقریباً 1 درہم کے برابر تھا. 1 درہم کے برابر میں نے چاندی جو ہے وہ صدقہ کر دی. تو جتنے بال ہوں ان کے برابر چاندی صدقہ کرنا یا چاندی کے پیسے یہ بھی مستحب ہے. آقا کریم اسلام کا حکم ہے. اور 7ویں دن عقیقہ کرنا جو ہے یہ مستحب ہے. اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو 14ویں دن نہ کر سکیں تو 21ویں دن کر سکتے ہیں. 21ویں دن نہ کر سکیں تو جب بھی موقع مل جائے ہم بچوں کی جانب سے عقیقہ کر سکتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد اپنی جانب سے اپنا عقیقہ فرمایا. تو اس لیے اس موقع پہ ہم حاضر ہیں. تو اولاد اللہ کی نعمت ہے لیکن اولاد کی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کا فریضہ ہے کہ ان کی تربیت اسلام کے مطابق کریں, دین کے مطابق کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے سینوں میں ڈالیں. اللہ تعالیٰ کا خوف بچپن سے ہی بچے کے سینے میں ڈالنا یہ وہ تحفہ ہے جو ہم اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں. تو اس موقع پہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم نے بچوں کو جہنم کا خوف سکھانا ہے. ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ جہنم اللہ کے غضب کا مظہر ہے اور جنت اللہ تعالیٰ کے کرم کا مظہر ہے. ہم نے اس کے غضب سے بچنا ہے اور اس کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے. یہ بچوں کو ہم نے بتانا ہے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے کئی حقوق ہمیں شمار کیے ہیں جن میں سے 3 حق حضور نے اپنی اس حدیث میں بیان کیے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر سکا. حضور ارشاد فرمایا علموا اولادکم علی 3 خصال, جب تمہارا بچہ شعور کی منزل میں قدم رکھے تو 3 چیزوں کی تعلیم دینا تمہارے اوپر لازم ہے. یہ 3 چیزوں کی تعلیم سب سے پہلے اس کو دو, باقی تعلیمات ہیں وہ بعد میں. اب وہ کون سی تعلیمات ہیں؟ تو فرمایا پہلی تعلیم یہ ہے کہ حب نبی کو اس کے دل کے ایک پرت پہ اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا لگا دو. حضور کا پیار اس کے, میری محبت اس کے سینے میں ڈالو. یہ تمہارا پہلا فرض ہے جو تم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے تمہارے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوا. اور یہ بچوں کا حق ہے کہ تم اپنے نبی کی محبت ان کے سینوں میں انڈھیلو, سینوں میں ڈالو. اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہر لحاظ سے تم نے اس کوشش کرنی ہے کہ بچے کا سینہ حضور کی محبت سے لبریز ہو. اب حضور کی محبت بچے کے سینے میں ہم کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو علماء نے اس کے کئی طریقے بتائے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ لب کھولے تو اس کے لبوں پہ درود جاری کرو. اس کو سکھاؤ کہ بیٹا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے اپنے نبی پہ درود بھی پڑھنا ہے اور اپنے نبی پہ سلام بھی پڑھنا ہے. آج لوگ آ کے ہمیں بھی کہتے ہیں, شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں, آپ سے بھی ذکر کرتے ہوں گے, جی بچے آج کل بڑے ضدی ہیں جی, بچوں کے لہجوں میں بڑی سختی ہے جی, بڑے کڑک بولتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں اور کہنا نہیں مانتے. تو آسان سا نسخہ ہے, اگر آپ بچوں کو درود پہ لگاتے ہیں تو بچے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہوگا, بچے کا رویہ نرم ہوگا اور بچے کی جو فطری صلاحیتیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں وہ فطری صلاحیتوں کو نکھار ملے گا جب بچہ حضور پہ درود پڑھے گا. اس کے لہجے کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی. علامہ اقبال علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے لہجے میں اتنا رس کہاں سے آیا کہ آپ کی گفتگو میں اور آپ کی شاعری کے اندر, ویسے بھی علامہ اقبال کا شعر
اگر سادے سے مجمع میں پڑھا جائے تو لوگ جھوم اٹھتے ہیں. اسمبلی میں کوئی رکن پڑھ دے تو ساری اسمبلی جو ہے واشش کر اٹھتی ہے. ممبر پہ خطیب پڑھیں تو عوام جو ہے ایک مرتبہ جھوم جاتی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے لہجے میں اتنا شہد کہاں سے آیا ہے؟ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں نے گن کر 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھا ہے. کمال میرا نہیں ہے، میرے فن کا کمال نہیں ہے، درود والے نبی کے درود کا کمال ہے. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے. تو بچوں کو درود سکھائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم خود بھی درود پڑھیں اور بچوں کو ماحول دیں درود کا. اللہ اکبر. آقا کریم پہ درود پڑھنے کی کیا ہمیں صلے کیا ملتے ہیں؟ آئیے اس حوالے سے ایک روایت اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے القول البدیع، عربی کی کتاب، امام سخاوی کی درود شریف پہ بڑی خوبصورت لاجواب کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن کو یا جمعہ کی رات کو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ. فرمایا کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے لگا تو میں اس کی شفاعت کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں. تو حضور کی ذات پہ درود پڑھا جائے اور درود کے ساتھ ساتھ محبت سے سلام بھی پڑھا جائے. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میاں تم بڑے سلام پڑھتے ہو، تم جمعہ کی نماز کے بعد بھی سلام پڑھتے ہو، محافل کے بعد بھی سلام پڑھتے ہو. ہم کہتے ہیں میاں ہم تو صرف نہیں پڑھتے، پوری کائنات سونے محمد پہ سلام پڑھتے ہیں. آقا کریم فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ ان تسلم علی قبل ان ابعث. فرمایا ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن مکے کے پتھر کو آج بھی میں جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پتھر حضور پہ سلام پڑھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کائنات کی ہر چیز سلام پڑھتی ہے. آقا کریم ایک مرتبہ کسی غزوہ سے واپس پلٹے تھے یا کسی سفر میں تھے تو ایک جگہ پہ حضور آرام فرما ہوئے، تو قریب ہی ایک درخت کھڑا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو حرکت دی، ہلایا اور اپنی جڑوں کو نکالتا ہوا وہ بھاگ کے حضور کے پاس آیا. حضور سو رہے تھے، حضور کے ایک صحابی حضرت یعلا بن مرہ پاس بیٹھے تھے. وہ درخت آیا اور جھکا اور جھک کے پھر واپس چلا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو حضرت یعلا بن مرہ عرض کرنے لگے حضور یہ درخت آیا تھا، ارشاد تو فرمائیں کس لیے آیا تھا؟ صحابہ کا عقیدہ بھی تو دیکھیں کتنا روشن ہے. یہ نہیں سوچا کہ حضور تو آرام فرما رہے ہیں، حضور کو کیا پتا، لیکن حضور سے سن رکھا تھا نا کہ تنام و عنایہ بدا ینام قلبی. فرمایا میرے غلاموں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، میرا دل جو ہے وہ بیدار رہتا ہے، اللہ کے ذکر سے وہ رطب اللسان رہتا ہے. تو سن رکھا تھا، اس لیے عرض کیا حضور درخت آیا تھا پتہ نہیں چلا، آ کے واپس چلا گیا ہے. آقا کریم فرمایا اے میرے صحابی جیسے تو مجھ سے پیار کرتا ہے یہ درخت بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. پتہ نہیں کب سے میری جدائی میں تڑپ رہا تھا، کب سے بیچارہ وہ درد فراق میں وہ مبتلا تھا. آج میں اس کے قریب آیا ہوں تو اس نے اللہ سے اجازت مانگی، مالک مجھے اجازت دینا میں تیرے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں جا کے سلام نہ کہہ کے آؤں. فرمایا ہذہ شجرۃ استاذنت ربها ان تسلم علیہ. کہا میرے غلام یہ درخت ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ میری بارگاہ میں سلام پڑھنے آیا تھا. تو درخت حضور پہ سلام پڑھتے ہیں. درود کا اپنا لطف ہے لیکن سلام کا تو پھر مزہ ہی اپنا ہے نا. وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. جب سلام پڑھتے ہیں تو پھر محبوب جواب عطا فرماتے ہیں. تو درود اور سلام یہ دو چیزیں ہیں، جب بچہ پڑھے گا تو اس کے سینے میں درود والے نبی کی محبت اتر جائے گی. دوسرا ذریعہ حضور کی محبت کا جو بچے کو ہم سکھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کے لبوں پہ حضور کی نعت جاری کرے. بچہ جیسے زبان کھولے
تو اس کو سکھائیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمود اکین مد بری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور سیدی اعلی حضرت گولڑوی۔ تو جب آپ اس طریقہ سے بچے کے لبوں پہ نعت جاری کریں، بچہ مسجد جائے نعت پڑھتا جائے، بچہ گھر آئے نعت پڑھتا ہے، تو نعت والے نبی کی محبت خود ہی سینے میں اتر جائے گی۔ اسی طریقہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم بچے کو سکھائی جائے کہ محبوب کا نام جب آئے تو اس کو چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگانا ہے، حضور کے نام کی تعظیم کرنی ہے، لوگوں کی باتوں میں نہ جائے۔ کوئی آپ کو کہتا ہے جی بدعت ہے، وہ کیسے کہتا ہے، انہیں کہیں جی ہمیں یہ نہ سکھا، ہم نے اپنے بچے کے دل میں حضور کا پیار ڈالنا۔ تو ظاہر ہے جب بچہ حضور کے نام کی تعظیم کرے گا تو پھر ذات کی محبت خود بخود ہی آ جائے گی، ذات کی تعظیم خود بخود ہی آ جائے گی۔ تو یہ ہے، اسی طریقہ سے بچوں کے ذہن میں یہ بات بھی ڈالیں کہ کائنات میں بڑے بڑے شہر ہیں، لندن ہے، نیو یارک ہے، پیرس ہے، چمک والے دمک والے اونچی اونچی بلڈنگوں والے بڑے بڑے شہر ہیں، لیکن کائنات میں سب سے کوئی سونا شہر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ مدینہ سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں ہے کائنات میں، اور اس سے عظیم المرتبت کوئی شہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شہر نور کو جو مقام دیا ہے، کائنات میں اس طرح کا اور مقام کسی شہر کا نہیں ہے۔ علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا کہ مدینہ افضل ہے، تو بعض کہتے ہیں مکہ افضل ہے، انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور دلائل میں بڑا زور ہے۔ بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن شیخ محقق نے ایک تیسری صورت بیان کی ہے، وہ محاکمانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شرف مکان کا نہیں ہے، شرف مکین کا ہے، شرف جو ہے وہ جگہ کا نہیں ہے، شرف ذات کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ یا مدینہ کا اپنا کوئی معاملہ نہیں ہے، دراصل مکے کا شرف ہے تو وہ ذات رسالت مآب کی وجہ سے، اور مدینے کا بھی یہی شرف ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، یا اللہ کیوں؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے، چاہے زمزم کی وجہ سے، حجر اسود کی وجہ سے، فرمایا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں اس شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی مٹی نے میرے محبوب کے قدموں کے بوسے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں شرف جگہ کا نہیں ہے، شرف ذات کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینے آ گیا پوری کائنات سے مدینہ افضل ہو گیا۔ اگر اب آپ کا ذوق ساتھ دے تو تھوڑی سی آواز بھی اس کی دے دینا، تو ایک شعر پڑھ لیتے ہیں مدینے کی شان، کہ جو دیکھ کے آئے ہیں وہ میری اس کیفیت کو سمجھتے ہیں، اور جو ابھی تک نہیں دیکھ سکے، میں آج کی اس محفل کے تو پہل عرض دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کرے وہ اڑ کے مدینے پہنچ جائے۔ کہ جب ہم مدینے کے در و دیوار دیکھتے ہیں، وہاں کے کوہسار دیکھتے ہیں، وہاں کی مناظر دیکھتے ہیں، تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، شاید نے اس کو بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں بھر دیاں نے جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ اور تیری ساری خدائی وچوں ایکو شہر تے شہر مدینہ ہے، اور تیری ساری خدائی وچوں ایکو شہر تے شہر مدینہ ہے۔ تو کائنات میں سب سے عظیم المرتبت شہر اگر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے، کیوں؟ وہاں پہ محبوب تشریف فرما ہے، وہاں پہ محبوب جلوہ گر ہیں۔ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، تو کہا پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، اشرف المخلوقات ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟
کہتے یہ کتا عام نہیں ہے، کبھی کبھی یاد کی گلی سے گزر جاتا ہے، کبھی کبھی لیلا کے کوچے سے گزرتا ہے، اس لیے میں اس کے قدم چوم رہا ہوں۔ تو اگر مجنو کے محبوب کے کوچا سے کتا گزرے تو اس کے تو پاؤں چومے جاتے ہیں، تو پھر کوچے رسول کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر کوچے محبوب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں تو